السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوستوں، عزیزوں، سی بی این نیوز 18 صبح کی روشن کرنوں میں آپ کا میزبان مظہر شیخ آپ کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ میرے پیارے دوستوں، آپ نے جس طرح ہمیں پہلی قسط اور دوسری قسط میں جو پیار اور محبت دی، اس کے لیے میں آپ سبھی کا اور ہمارے روح رواں مفتی ناظم احمد اشاعتی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے میاں بیوی کے حقوق۔ اس پر میں چاہوں گا کہ ہمارے مفتی ناظم احمد اشاعتی صاحب اس پر روشنی ڈالیں۔ مفتی صاحب، آپ اس پہ کیا بولنا چاہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعاشروہن بالمعروف، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم مظہر بھائی اور اظہر بھائی، اور اس وقت ہمارے ایک رفیق عزیز ہے صادق بھائی، جو طبیعت ناساز ہونے کی وجہ سے حاضر نہیں ہے۔ اس وقت آپ نے جو عنوان چھیڑا ہے صاحب، یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اس لیے کہ آج اس دور میں ہر گھر جہنم کدہ بنا ہوا ہے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے۔ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، ہم لوگ جو ہے بیٹھکوں میں جاتے ہیں، روزانہ کسی نہ کسی گھر میں جو ہے طلاق واقع ہو رہی ہے، یا جو ہے اختلافات کی وجہ سے لوگ اندر سے کھوکھلے ہو چکے ہیں۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ میاں بیوی کے حقوق کیا؟ آپ اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہو کہ قیامت میں جو 3 گھاٹیاں ہیں جس میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، ہر شخص اپنی شان بے نیازی میں ہوگا۔ ایک پلصراط کا راستہ ہے، ایک میزان عدل ہے جہاں پہ ترازو قائم ہوگا اور نیکیاں اور برائیاں تل رہی ہوں گی۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ۔ جس کا نیکیوں کا پلڑا چک گیا جنت میں، ہلکا ہو گیا جہنم میں، تو اس میں جو چیز سب سے پہلی تولی جائیں گی، میزان عدل ترازو میں جو نیکی سب سے پہلی تولی جائیں گی، جو عمل سب سے پہلا تولا جائے گا، حدیث میں آتا ہے وہ یہ تولا جائے گا شوہر کا سلوک بیوی کے ساتھ اور بیوی کا سلوک شوہر کے ساتھ۔ دیکھیے صاحب، حقوق کے 2 قسمیں، ایک تو ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، اور ایک ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کے حقوق۔ اور بندوں کے حقوق میں سب سے زیادہ انسان کا جس سے جو ہے سروکار ہوتا ہے، تعلق ہوتا ہے، وہ ہے بیوی۔ بیوی کے لیے شوہر کے لیے بیوی ہے، بیوی کے لیے شوہر ہے۔ یہ میاں بیوی کا ایسا رشتہ ہے صاحب کہ اگر یہ سلامت رہے نا، اگر میاں بیوی ایک دوسرے سے خوش ہو کے زندگی گزارے، تو ان کا اثر بچوں پر بھی پڑتا ہے، بچے بھی خوش ہوتے ہیں، خاندان پہ پڑتا ہے، خاندان خوش ہوتا ہے، اور پھر جب خاندان خوش ہوتا ہے تو پورا معاشرہ ایک حسین گلدستہ بن جاتا ہے۔ اور اگر میاں بیوی جو ہے یہ اگر آپس میں تو میں کا شکار ہے، ایک دوسرے کے حق مارنے کا شکار ہے، تو اس کا برا اثر بچوں پہ پڑتا ہے، بچے بگڑتے ہیں، خاندان بگڑتا ہے، اور جب خاندان بگڑ جاتا ہے پورا معاشرہ ایک جہنم کدہ بن جاتا ہے، پورا معاشرہ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر اور بیوی شوہر کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ ان دونوں کو دیکھ کر آسمانوں پہ مسکراتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صاحب بہت ہی اہم رشتہ ہوتا ہے، اس کے کچھ حقوق ہے۔ دیکھیے، ہم میں سے ہمارے تمام جو جتنے بھی ناظرین ہیں، تو ہر شخص جو مرد حضرات نکاح کی مجلس میں شریک ہوتے ہوں گے، اور سینکڑوں نکاح کی مجلس ہم نے اٹینڈ کی ہوں گی۔ تو نکاح کی مجلس میں خطبہ پڑھا جاتا ہے، جو خطبہ نکاح ہوتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ خطبہ ثابت ہے۔ تو اس خطبے میں جو قرآن پاک کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہیں۔ اب دیکھیے، اگر میں نماز کے عنوان پہ تقریر کر رہا ہوں تو میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کروں گا جس میں نماز کا ذکر ہو، یا میں زکوٰۃ کے عنوان پہ تقریر پیش کر رہا ہوں تو زکوٰۃ والی آیت قرآن پاک کی پیش کروں گا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبے کے نکاح میں 3 آیتیں پیش کی ہیں، وہ تینوں آیتوں میں نکاح کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تعجب کی بات، نکاح کا ذکر نہیں، پھر کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں آیتوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟
تو انشاءاللہ آگے میں بھی آپ کو بتایا جائیں گا، اس میں بہت سی نصیحتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اگر ان 3 آیتوں پر ہی عمل کر لے، کوئی شخص کوئی شوہر ان 3 آیتوں پہ عمل کر لے تو صاحب ان کی زندگی جو ہے نا خوشگوار زندگی بن سکتی ہے، ازدواجی زندگی خوشگوار ہو سکتی ہے، کبھی آپس میں اختلاف نہ ہو، کبھی آپس میں جو ہے رنجشیں نہ ہوں، نا اتفاقی نہ ہو، زندگی کہا کہ گھر جو ہے جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو اس میں ایسے پیغام دیے گئے ہیں، تو اس لیے ضرورت ہے، نکاح کے حقوق ہے، اور جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں، ایک حدیث ہم عام طور پہ سنتے رہتے ہیں، النکاح من سنتی، تو ہم سمجھتے ہیں نکاح کرنا سنت ہے، حالانکہ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نکاح کرنا سنت بھی ہے، واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، مکروہ بھی ہے اور حرام بھی ہے۔ اب آپ سوچیں کہ صاحب مفتی صاحب نے کیا نئی پوڑی لائی ہے؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب کہا کہ یہ کوئی نئی پوڑی نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نکاح کرنا سنت ہے۔ کب ہے؟ کہ جب کہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، گناہ سے بچنے کا یقین ہو کہ اگر نکاح نہیں کروں گا تو گناہ سے بچ جاؤں گا، ٹھیک ہے، اس کا یقین ہو، اور جو ہے اپنے اخلاق پر بھی ایسا کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو میرے اخلاق اچھے ہیں، میں نان نفقہ پر قادر ہوں، میں اپنے جو ہے شریک حیات کے ساتھ اچھی زندگی گزار کر سکتا ہوں، ظلم نہیں کروں گا، تو نکاح کرنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اور اگر شک ہے کہ نکاح نہیں کروں گا تو گناہ میں ملوث ہو جاؤں گا، تو نکاح کرنا واجب ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا تو میں گناہ میں زنا کاری میں ملوث ہو جاؤں گا، اس بات کا یقین ہے، تو نکاح کرنا فرض ہے۔ اور صاحب اس بات کا اگر شک ہے کہ اگر میں نکاح کروں، میں اتنا بد اخلاق ہوں، میرے اخلاق اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ اگر میں نکاح کر لوں گا تو میں اپنے شریک حیات پہ ظلم کروں گا، اس بات کا شک ہے، تو پھر اس کے لیے نکاح کرنا مکروہ ہے۔ اور اگر یقین ہے کہ میں اتنا بد اخلاق ہوں، نکاح کر لوں گا تو میں بیوی پر یا بیوی شوہر پر ظلم کروں گا، ظلم کریں گی یا ظلم کروں گا، یقین ہے اس بات کا، تو فرمایا نکاح کرنا حرام ہے اس کے لیے۔ اور صاحب ایسا ہوتا ہے، ہمارے پاس خبریں پہنچتی ہیں، دل کے درد کے ساتھ سنانا پڑ رہا ہے، خبریں پہنچتی ہے کہ شوہر باہر سفر میں جا رہا ہے، بیوی سے کہہ رہا ہے بازو والے سے جو ہے پڑوسن سے کسی سے تیل مانگ لینا، اس سے آٹا مانگ لینا، کھانا بنا کے کھا لینا، میں تو جا رہا ہوں، میں تو اپنے دوستوں کے ساتھ میں عیاشی کروں گا، یا تو جو ہے آزو بازو سے منگ کے کھا لینا۔ تو صاحب پھر بتائیے، آسمان سے ہمارے خلاف بربادی کے فیصلے نہیں اتریں تو اور کیا ہوں گے اگر ہم عورتوں پہ اس طرح ظلم کریں گے تو؟ یا کئی جگہ جو ہے عورتیں ایسا ظلم کر رہی ہیں شوہر کے اوپر، اور اس کو ایسی جو ہے دونوں طرف سے چکی میں پیس رہی ہے کہ صاحب وہ پریشان ہے، کہ صاحب وہ اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہے کہ میں کہاں سے جو ہے یہ میری زندگی ہے، ایسی زندگی سے تو موت بہتر ہے۔ تو ظلم زیادتیاں دونوں طرف سے ہو رہی ہے، کبھی سسرال والوں کی طرف سے ہو رہی ہے، کبھی میکے والوں کی طرف سے ہو رہی ہے۔ تو یہ تینوں آیتوں کے اندر مجھے جو ہے مختصر وقت دیا گیا ہے، اور یہ 3 آیتوں کا خلاصہ بس بیان کرنا ہے، ورنہ یہ عنوان تو ایسا ہے کہ اس پہ کئی گھنٹوں بولتے ہی جاؤ، اور الحمدللہ میں بول سکتا ہوں، لیکن مختصر جو ہے وقت کم ہے، تو یہ 3 آیت صاحب مختصر میں انداز میں بیان کروں گا، اس کا ترجمہ بتاؤں گا کہ یہ 3 آیتیں خطبہ نکاح میں کیوں پڑھی جاتی ہے۔ پہلی آیت ہے قرآن پاک کی سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا، یا ایھا الناس اتقوا اللہ الذی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ پہلی آیت جس میں اللہ فرماتے ہیں او لوگو تم اس اللہ سے ڈرو، تم اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ایک اپنائیت کا اشارہ دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں، اپنائیت کا پیغام دے رہے ہیں کہ تم کو ایک جان سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے میں جو ہے نا تعصب پرست کہ صاحب یہ لڑکی والے، یہ لڑکے والے، ہاں یہ میرے میکے والے، یہ میرے سسرال والے ہیں، اور یہ میرے گھر کے لوگ ہیں، یہ برادر نسبتی ہے، لوگ سالہ، ٹھیک ہے سالہ کہتے ہیں، یہ میرا سالہ ہے اور یہ میرا بھائی ہے۔ یہ جو فرق ہم نے کر دیا نا، یہ میرے سسر ہے اور یہ میرا باپ ہے، تو نہیں صاحب، کہا کہ انسان کے جو ہے یعنی باپ کے، ایک تو اس کا باپ ہوتا ہے، اور باپ کے درجے میں چچا بھی ہوتا ہے، سسر بھی باپ کے درجے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ساس ماں کے درجے میں ہوتی ہے۔ تو کہا کہ اللہ نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا،
کوئی شیخ نہیں، کوئی پٹھان نہیں، اور کوئی فلاں نہیں، کوئی فلاں نہیں، ہاں کوئی خان نہیں. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. میرے حال تو یہ تم ایک جان سے پیدا، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، تم سب ایک ہو. اپنائیت کا ثبوت دیا گیا. اور پھر کہا وَاتَّقُوا الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور اس رشتہ داری سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو. یہاں پر رشتہ داری کی اہمیت دلائی گئی ہے کہ اس سے جو ہے رشتہ داری کا اہتمام کرنا. اب تم نکاح کرنے جا رہے ہو، رشتہ داری بڑھ جائیں گی تو کہیں جو ہے کبھی ماں کی بات سن کر یا ماں کے چکر میں آ کر سسرال رشتہ دار کو جو ہے فراموش مت کر دینا، یا کہیں بیوی کے چکر میں آ کر بیوی کی باتوں میں پھسل کر اپنے ماں باپ کو یا اپنے بھائیوں کو یا اپنے رشتہ داروں کو جو ہے فراموش نہیں کر دینا. رشتہ داری کا اہتمام کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رشتہ داری کو جوڑیں گا، اللہ کہتے ہیں میں اپنی رحمت سے اس کو جوڑ دوں گا، اور جو رشتہ داری توڑیں گا میں اس کو اپنی رحمت سے توڑ دوں گا. تو صاحب یہ اس کا اہتمام. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. اللہ نے تم کو ایسی بیکار نہیں چھوڑ دیا کہ آزاد ہو. جو مردوں کو کہا کہ تو جتنا بھی ظلم کر کا کوئی ایسا نہیں، آزاد نہیں چھوڑ دیا. تم پر اللہ نے کیمرے لگا دیے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ نے کیمرے لگا دی، تمہارے ہر حرکت کو اللہ دیکھ رہے. ما یلفظ من قول الا لدینا رقیب عتید. تم زبان سے کوئی لفظ نہیں نکالتے مگر ہمارے فرشتے اس کو لکھ لیتے ہیں. اور قیامت میں ہر بات کا جواب دینا ہوگا، ہر عمل کا تم کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دیں گے. تو اس لیے انسان سوچے کہ میں اگر بیوی پہ ظلم کر رہا ہوں، میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. میں بیوی پر حاکم ہوں، ظلم کر رہا ہوں، کوئی مجھ پر بھی حاکم ہے. بیوی جو ہے شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، جو ہے اپنے ماں باپ کا سہارا لے کر شوہر پہ ظلم کر رہی ہے، تو یہ سوچے کہ مجھ کو اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر اس وقت میں جو ہے پاورفل ہوں اور میں شوہر پہ ظلم کر رہی ہوں، کوئی میرے اوپر بھی حاکم ہے. یہ پہلی آیت میں پیغام دیا گیا. دوسری آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور پاک میں خطبہ نکاح پڑھتے تھے اور آج بھی پڑھا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے، تقوی کا حق ہے ویسے تقوی اختیار کرو. اور تم کو موت نہ آئے مگر ایک اسلام کی حالت میں. یعنی اس میں استقامت کی نصیحت کی جا رہی ہے کہ نکاح کر رہے ہو نا، اب اس کو موت تک چلائے رکھنا. تم کو موت نہ آئے مگر ایک اسلام کی حالت میں. تو تم کب اسلام کی حالت میں موت کب آئیں گی؟ جب کہ تم زندگی اسلام والی زندگی گزارو گے. قرآن پاک میں اللہ حکم فرما رہے وعاشرہن بالمعروف. او ایمان والو، او مردو، اپنی بیوی کے ساتھ میں اچھی زندگی بسر کرو، اچھی زندگی گزارو. دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جزیات کو بیان نہیں کرتے، اصول کو بیان کرتے ہیں. نماز پڑھو، کیسے پڑھنا ہے نبی سے پوچھ لو. روزہ رکھو، کیسے پڑھنا ہے نبی سے پوچھ لو. زکوٰۃ دو، کیسے دینا ہے نبی سے پوچھ لو. لیکن جب بات آئی معاشرت کی، جب بات آئی میاں بیوی کے معاملات کی، جب بات آئی ہے آپس کے لین دین کی، جب بات آئی ہے میاں بیوی کی زندگی کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا. آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، ہر چیز کو کھول کھول کے بیان کیا. بیوی سے کیسا سلوک کرنا ہے، شوہر سے کیسا سلوک کرنا ہے، ہر چیز کو اللہ نے کھول گئے. اللہ تعالیٰ تشکیل کر رہے ہیں وعاشرہن بالمعروف. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جو ہے حجۃ الوداع، خطبۃ الوداع، الوداعی جو خطبہ تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ دیا تھا، اس میں آپ فرما رہے استوصوا بالنساء خیرا. او میرے امتیوں، میں تم کو عورتوں کے بارے میں اچھی وصیت کرتا ہوں. عورتوں کے ساتھ میں اچھی زندگی کو بسر کرو، یہ تمہارے گھر میں مقید ہے. تو یہ فرمایا گیا دوسری آیت میں، کہا کہ تم کو موت نہ آئے مگر کہ اسلام کی حالت میں، یعنی اس نکاح کو موت تک باقی رکھو. اور تیسری آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے ایمان والو، سیدھی سچی بات کہو. آج کا جو جھگڑے ہو رہے ہیں نا صاحب، اس زبان کی وجہ سے. آپ وہ لطیفہ سنے ہوں گے، ایک مفتی صاحب کے پاس ایک خاتون آئی، کہا کہ صاحب یہ مسئلہ ہے، میں پریشان ہوں. یہ تو کہا کہ ایک تعویذ دیتا ہوں. اس نے کہا کہ مجھے کوئی تعویذ دے دو. لوگ سمجھتے ہیں کہ صاحب ہر باتوں کا حل کیا ہے. اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک بیان ریکارڈ جو ہے کروائیں گے کہ لوگ تعویذ کے معاملے میں بھی افراد تفرید کا شکار ہیں. کچھ تو اسی کو جو ہے اپنا نصب العین بنا چکے ہیں، اور کچھ تو سرے سے جو ہے مانتے نہیں ہیں. دونوں غلط ہیں جو ہے. بہرحال تو صاحب تعویذ دو. تو کہا کہ ٹھیک ہے میں تعویذ دیتا ہوں، لیکن تعویذ کو کیا کرنا، اپنے جب سانس سامنے آئے تو داڑھ میں دبا کے رکھنا، اور دیکھو کھلنے نہ پائے داڑھ. اب اس نے ایسے کیا
تو ساس بول رہی ہے، یہ جواب دے ہی نہیں پا رہی. تو پھر کیا ہوا، جب کچھ ہی دنوں میں ساس نے دیکھا یہ تو جواب دے نہیں رہی ہے، تو اس کو شرم آنے لگی، میں تو خامخواہ زیادہ بول رہی ہوں، میری بہو تو بہت سنساری بہو ہے، سنسکاری بہو ہے. تو آخر وہ ان کا جھگڑا ختم ہو گیا. یہ خوشیاں بنانے لگے کہ چلو مفتی صاحب نے بڑا خاندانی تعویذ دیا ہے، میرا مسئلہ حل ہو گیا. بہرحال تو میرے بھائی بزرگوں، کچھ باتیں جو ہیں میں آپ کے سامنے نصیحتاً، میں جو ہے میں تو چھوٹا موٹا آدمی ہوں، میں جو ہے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں کہ جس سے آپس میں جو ہے جو وجہ بنی ہوئی آپس کے اختلافات کی. ایک تو سب سے پہلی بات ہم کو یہ چیز ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ رب العزت نے ہر ایک کو الگ الگ بنایا ہے، ہر ایک کے مزاج الگ الگ ہے. آج پتہ ہے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں مظہر بھائی؟ شوہر یہ سوچتا ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ 100% میری بیوی ویسی بن جائے جیسے میں چاہ رہا ہوں. تو قیامت آ سکتی ہے، ویسی وہ بن نہیں سکتی. لڑکی جو ہے خاتون یہ چاہ رہی ہے، بیوی یہ چاہتی ہے میرا شوہر یا بیوی کے میکے والے وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا داماد یا میرا شوہر 100% ویسا ہو جائے جیسے ہم چاہ رہے ہیں. قیامت آ سکتی ہے ویسا؟ ہر ایک کی مزاج مختلف ہیں. بیوی کی الگ، اس کی نفس جو ہے اس کا نفس الگ ہے، اس کا مزاج الگ ہے، شوہر کا مزاج الگ ہے. دیکھیے فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ المرأۃ کضلع ان ذهبت تقیمها کسرتها وان استطعمت بها فاستطعمت وفيها عوج. اس میں آپ نے ایک وہ دے دیا، یعنی جس کو آب حیات کہہ لیجئے یا ایک ایسی بات کہہ لیجیے جس سے سارے جھگڑے ہی ختم ہو جائے. حضور پاک جامع کلمات کہتے تھے نا. آپ نے فرمایا کہ عورت جو ہے نا ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی ہے. اب اس میں ہمارے جو ناظرین جو ہے جو خواتین حضرات ہیں وہ ناراض نہ ہو، میں آگے اس کا خلاصہ جو ہے بیان کروں گا کہ عورت، بہت سے لوگ کہتے ہیں صاحب مظہر بھائی، عورتوں سے کہتے ہیں کہ کم بخت تو ٹیڑھی فصلی کی ہے، میں تجھے سیدھا کر کے رہوں گا. وہ اس کا عیب سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ اس کا عیب نہیں ہے بھائی. حضور پاک فرما رہے ہیں کہ عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے. اب پسلی سے مثال دی. اگر آپ بتائیے، میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کسی کا حادثہ ہو اور پسلی سیدھی ہو جائے، اس کی پسلیاں کیا ہو جائے؟ سیدھی ہو جائے. ڈاکٹر صاحب نے ایکسرے نکالے، بھائی آپ کی پسلیاں سیدھی ہو گئی، تو بولے گا خوشیاں منائیں گا کہ صاحب پیڑے بانٹیں گا کہ میری پسلیاں سیدھی ہو گئی، اب مجھ کو ضرورت نہیں، میں تو وہ ڈاکٹر صاحب کو پیسے دیں، ڈاکٹر صاحب 1 لاکھ لو، 2 لاکھ لو، آپریشن کرو، میری پسلی کو واپس دوبارہ ٹیڑھا کرو، اس لیے کہ اس کے ٹیڑھا رہنے میں اس کا فائدہ ہے. سیدھی ہونا اس کے اندر عیب ہے، ٹیڑھا رہنا اس کا حسن ہے. ایسی ہی عورتوں کا حسن ہے کہ ان کے مزاج میں ٹیڑھا پن ہے، وہ ان کا عیب نہیں ہے، وہ ان کا حسن ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا اگر تو اس کو سیدھا کرنے جائیں گا نا تو اس کو توڑ دیں گے، اور اس کا توڑنا اس کی طلاق ہے. اور اگر تو اس سے فائدہ اٹھائیں گا ٹیڑھے رہتے ہوئے میں، تو فائدہ اٹھاتے رہیں گا، جبکہ یہ ٹیڑھا پن اس کے اندر موت تک باقی رہیں گا. اور وہ ٹیڑھا پن اس کا عیب نہیں ہے، وہ اس کا حسن ہے. تو ایک قرآن پاک کی آیت ہے، میں اپنی بات اب ختم ہی کر رہا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ شَيْئًا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تم عورتوں کے کسی عیب سے، ایک یہ بھی جو وجہ بنی ہوئی اکثر طلاق اس وجہ سے ہوتی ہے کہ بھی صاحب بیوی کے اندر کوئی، اس میں کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، یا شوہر کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی برائی ہے، تو اس قرآن پاک کی آیت میں اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایمان والو، اگر تم جو ہے کوئی برائی ان میں محسوس کر رہے ہو، کوئی عیب محسوس کر رہے ہو، تو ہو سکتا ہے تم اس کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو، اور اللہ نے ان عورتوں میں، تمہاری بیوی میں تمہارے لیے بہت سا خیر چھپا کے رکھا ہو. ایسا ہو سکتا ہے. تم بعض اوقات کسی چیز کو برا سمجھتے ہو، تمہارے لیے اچھی ہوتی ہے. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر. کوئی مومن شوہر اپنی بیوی کو ایک برائی کی وجہ سے نہیں چھوڑتا. اگر ایک برائی سے ناراض ہو جاتا ہے، دوسری اچھائی سے وہ خوش ہو جاتا ہے. اللہ کے خزانے میں کوئی چیز نکمی نہیں ہے صاحب، ہر چیز میں کچھ نہ کچھ برائیاں. دیکھو برائیاں اور خوبیاں تو ہر ایک میں ہیں. ہم اچھائیوں پہ نگاہ رکھیں گے تو صاحب، تو کہا اگر کوئی برائی اگر بیوی کے اندر ہے تو میاں بیوی کا رشتہ ایڈجسٹمنٹ کا رشتہ ہوتا ہے. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن. بیویاں تمہارا لباس، تم بیویوں کے لباس. کیوں لباس کہا گیا؟ جیسے انسان کا لباس انسان کے پردوں پر، انسان کے عیب پر پردہ ڈال دیتا ہے، انسان کے جو ہے مکروہ چیزوں کو چھپا دیتا ہے،
رازوں کو چھپا دیتا ہے اور کسی اور پہ ظاہر ہونے نہیں دیتا، ایسے ہی میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے کہ آپس کے جو ہے جھگڑوں کو، آپس کی پریشانی، آپس کے جو عیب عیوب ہوتے ہیں تو ان کو وہ ظاہر نہیں کرتے۔ تو ورنہ آج کیا ہو گیا صاحب، اگر کچھ بیوی نے کچھ کری نا تو یہ بیٹا جاتا ماں کے پاس، امی تم نے کیا پھنسایا میرے کو، تم نے کیسا نکاح کرا دیے، کس ظالم عورت سے تم نے میرا نکاح کرا دیے، وہ تو مجھ پہ ایسا ظلم، پھر وہ ساس سے کہتا ہے، پھر وہ تو ساس ہے صاحب۔ یا پھر اگر بیوی پہ کچھ ظلم ہو گیا، وہ میں کہ ابھی تو آج کل کا تو فون کا زمانہ ہے، وہ فوراً فون لگاتی تھی کہ امی آپ نے کس جہنم قدے میں مجھ کو بھیج دیا، یہاں تو مجھ پہ ایسا ظلم ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ پھر وہ ایک بہت بڑا طوفان، نہ تھمنے والا طوفان کھڑا ہو جاتا ہے، جو آخر جو ہے وہ تھم ہی نہیں پاتا، اور جس کا جو ہے آخر جو ہے توڑ ٹکڑے پر وہ بات آتی ہے۔ تو صاحب بند کمرے میں اپنے معاملات کو سلجھانا سیکھو، بند کمرے میں کڑی بند کر کے آواز بھی ہماری باہر نہ جائے۔ یہ سب سے بڑا گر ہے زندگی کا، اگر ہم چاہتے ہیں زندگی سکون عافیت سے گزرے۔ چونکہ وقت بہت ہو گیا ہے، بس ہم دعا کرتے ہیں صاحب مظہر بھائی کہ اللہ تعالیٰ پورے دنیا کے جو ہے مرد عورت کو، میاں بیوی کو، چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، ہم سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جو ہے میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان میں خوب محبت، مودت، الفت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ جو باتیں ہم نے ٹوٹی پھوٹے انداز میں کی ہے، ہر مرد عورت کے دل میں اللہ یہ باتیں بٹھا دے، اور ہر ایک کی زندگی جو ہے یہ جنت والی زندگی بن جائے، اسلام والی زندگی بن جائے، اور محبت والی زندگی بن جائے۔ ایسی ہم دعائیں کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ ہمارے مفتی صاحب نے جو موضوع پہ بیان دیا تو ہم اس کو اپنی زندگی میں اتاریں گے بھی، اور اس پہ ہم عمل بھی کریں گے، کیونکہ جو موضوع پہ ہمارے مفتی صاحب نے گفتگو کی اس کو ہم ہر کسی میں شیئر کریں گے۔ تو میں الوداع لیتا ہوں آپ کا میزبان مظہر شیخ، کیمرہ مین اظہر شیخ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے صبح کی روشن کرنیں۔ اللہ حافظ۔